अगर इसका नाम है फक्र नौजवान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी सरदार खान, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी तैमूर सलीम, हाजी बशीर साहब, शौकत भाई, फयाज खान, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबके नाम ले सकता हूँ मगर टाइम बहुत गुजर जाएगा उसमें। सजावल खान ने बातें की, छोटे जवान ने बातें की, बड़ी अच्छी बातें थी। मसाइल बहुत हैं। मैं थोड़ी सी आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं रखूँ, नहीं तो मैं मुख्तसर बात करूँ। जब आपने मुझे सूबाई असम्बली के लिए और साले मोहम्मद को कौमी असम्बली के लिए भेजा, तो जब हम मुंतखब हो गए तो फिर हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद हो गई। जिस काम के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपके साथ, ये उन जिम्मेदारियों का एक बड़ा छोटा हिस्सा है। जब आप बुनियादी तौर पे किसी मेंबर सूबाई असम्बली को भेजते हैं, उसका पहला काम ये होता है कि वो कानून साजी के अमल में हिस्सा ले, असम्बली के अंदर जो बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस के अंदर हिस्सा ले। मुझे बड़ी खुशी के साथ भी और बड़े अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि माजी में इस पर बहुत काम नहीं हुआ। इस मरतबा अल्लाह के फजलो करम से 2 सालों में सूबाई असम्बली ने, केपी ने 86 को नए कानून पास किए और आपके नुमाइंदे की हैसियत से कम से कम 50 कानून में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हिस्सा लिया है और उसके लिए रातों को भी मेहनत की है और दिनों को भी मेहनत की है। ये वो असल काम है जिसके लिए आपने मुझे भेजा हुआ है कि जितने अदारे एक कानून के ताबे फरमान होते हैं और वो उस कानून का हक आपने बनाने का अपने मेंबरान असम्बली को दिया होता है। जब वो कानून बेहतर होंगे तो फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन एंड जो आप हैं, आपके लिए उसमें बेहतरी आएगी। ये बड़ा छोटा हिस्सा है जिस पे तमाम तर तवज्जो हमारी पब्लिक की भी, क्योंकि एक अरसा दराज से हम महरूमियों के शिकार हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो, मैं आपको एक पहले अपने इलेक्शन की बात सुनाता हूँ। मैं गांव में गया, ये उधर तनावल में सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ। मैंने बड़ी अदबी उनके साथ गुफ्तगू की, बड़ी पढ़े लिखे वालों की गुफ्तगू की थी। तो उसके बाद जब हम चाय पी रहे थे, बाबा जी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि तू खान मुँह के 10 मुख तू कट के देसी। अच्छा, मुझे बड़ी सख्त गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा बाबा जी मैंने 1.5 घंटा लगाया है, इतनी आपके सामने गुफ्तगू की है, वो आके मुझ कुछ समझ नहीं आई दुनिया गलांदी मुके 10 तू कट सी या ना कट सी। बहरहाल बाबा जी के साथ मैंने कमिटमेंट की कि मैं आपको कुआं निकाल के दूंगा, मगर मैं इस बात को बड़ा महसूस किया मैंने कि बाबा जी का जो मगज जो है ना वो उस कुएं में फंसा हुआ है और ये उससे मैंने जो इतनी बातें की हैं ये फजूल में चली गई हैं मेरी बातें। तो उधर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मसला ये है, इसकी 3 बेटियां और जो पानी का कुआं जो सबसे करीब है वो इसके घर से तकरीबन 2 फरलांग है। जब इसकी बेटियां पानी भरने के लिए जाती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलता जाता है, जहां थकता है वहां बैठ जाता है और फिर जब वो आती है तो फिर उनके पीछे वापस। फिर मेरी समझ में आया कि इस बाबा जी का सबसे बड़ा मसला ये कुआं था। जब तक इसका कुएं का मसला हल नहीं होगा, ये ना गांव के बारे में सोच सकते हैं ना किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए इस सेक्टर को भी मैं भरपूर तरीके से जहाँ तक मेरी गुंजाइश होगी मैं इस पर काम करूँगा, क्योंकि अगर हमारी रोड का मसला, हमारी गली का मसला, हमारी सेवरेज का मसला, हमारी बुनियादी सेहत का मसला, हमारी बुनियादी तालीम का मसला जब हल हो जाएंगे, फिर हम इस पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे और फिर पाकिस्तानियत के बारे में सोचेंगे। फिर हम देखेंगे कि दुनिया में आज कल पाकिस्तान का मुकाम कहाँ था और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये फिर हमारी सोच बनेगी। अल्लाह के फजलो करम से जनाब सरदार खान ने अपनी बातों में कह दिए, जनाब इमरान खान ने आपने देखा कि पाकिस्तानियों का सर उसने पूरी दुनिया में बड़े फख्र के साथ बुलंद किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली
जहाँ कोई कलमा पढ़ता था तो वो बहुत बड़ी बात तस्वर होती थी, तो वहाँ फिर जब बात शुरू हुई इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन, और फिर जनाब हमारे प्यारे नबी हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन पे जब ख़त्म हुई तो फिर पूरी दुनिया पे एक बात वाज़ेह होगी। आज दुनिया के प्लेटफार्म्स पे, तमाम बड़े फोरम्स पे कानून साजी के ऊपर बात हो रही है। ये हम मुसलमानों का हक है कि ये इन्होंने जो यहूदियों ने और हिंदुओं ने जो मिल के और ईसाइयों ने जो साजिशें की, और हर मरतबा हमारे लिए एक नया वो काम खोल के, और फिर हम सारा दिन इसी काम में लगे रहते थे, हमारे उलमा भी, हमारे बच्चे भी, हमारे बूढ़े भी, कि हम रोडों पे होते हैं और फिर नारे लगाते हैं। हुकूमती सतह पे कभी इस पे काम नहीं था हुआ। ये पहली दफ़ा है कि हुकूमती सतह पे एक सरबराह मुमलिकत ने अक़वाम मुत्तहिदा को ललकार कर कहा है कि हम अपने नबी की तौहीन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब इमरान खान ने अपने अदारों के साथ मिल के एक खूबसूरत स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी मरतब की, और जिसके फिर बड़े अच्छे नताइज हमारे सामने आए कि हमने दुनिया में, आज पूरी दुनिया इस बात को अप्रिशिएट कर रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने कोरोना को फाइट किया है, उस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में से भी अरबों डॉलर लगाकर वो इस चीज़ को फाइट नहीं कर सके। ये ख़तरा अभी हम पे टला नहीं है। आज भी हम ये सारे जो हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल ये, आज भी हम बड़े करीब खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि इन दिनों में कोई भी तकरीब हो वो कम हो, जिसमें कम लोग शिरकत करें, ताकि अगर हम में से खुदा न खास्ता कोई कोरोना का पेशेंट है तो वो दूसरों को उससे ये चीज़ न लगे। इस बात की हमने बहरहाल एहतियात अभी जारी रखनी है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, उसमें भी हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सजावल भाई ने, शौकत भाई, ये दोनों आदमी मेरे साथ मुसलसल रास्ते में रहते हैं। शौकत भाई तो ये समझें कि बस एक लड़ने की हद तक, तो जब भी मैं मानसरा में होता हूँ तो शौकत भाई की लड़ाई ज़रूर होती है, और कभी कभी अचानक ये पेशावर भी वारद हो जाता है और फिर कहते हैं इस काम को, मैं क्यों अभी इस काम करने अभी इस पे टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें हमने जो हमारे बस में थी, देखें इस इकनॉमिक क्रंच में जहाँ हम मुल्क की बदतरीन इकनॉमिक सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोरोना में 50% हमारे फंड्स पे कट डाउन लगा। उसके बावजूद ओवरऑल इस PK 31 के अंदर अल्लाह के फजलो करम से 12.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हम अभी तक ला चुके हैं। पूरे जिसमें मानसरा का पानी था, मेगा प्रोजेक्ट था जो मेरा लोगों के साथ वादा था, इनिशियली वो 4.5 अरब का था, वो 6.5 अरब का हो गया है। दाता बाईपास था, 2.25 अरब रुपए का वो है। 2.5 अरब रुपया जो है हमने डैम के लिए, वो जनाब इमरान खान ने बड़ी मेहरबानी की हमारे ऊपर, वो उसने हमें दिया। और अभी बैदड़ा बाईपास, ये जो हम चाह रहे थे कि जो इंटरचेंज से मानसरा को लिंक कर रहा है ये डबल वे हो जाए, तो उसके लिए अभी तकरीबन ये 2.25 करोड़ रुपए का मंसूबा है। इसी महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसके पैसे आ चुके हैं, उसमें भी टेंडर लग जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर देखिए बड़ी खूबसूरत 37 करोड़, ये 33 पहले मरहले में आएगी, ये इंशाल्लाह 2.25 करोड़ तक जाए, हाँ उस तक जाएगा, 2.25 अरब तक। टेंडर हो गया? अच्छा, मुझे उन्होंने ये बताया था कि इसी महीने में हो जाएगा। ये वो चीज़ें, रोडें मैंने मुख्तलिफ जगह पे तकरीबन 16-17 रोडें दी हैं, पानी की स्कीमें दी हैं, कुछ मानसरा शहर में दी हैं, एक इधर आपके पास इधर दी। आपकी एक छोटी स्कीम थी, वो शौकत भाई को मैंने कहा था कि इसको हम नई स्कीम देने की बजाय जो आपके पहले से पैसे लगे हुए, ये पैसे आप लोगों के टैक्सेस से पैसा जमा होता है, फिर ये ऊपर जाता है। और अगर हम किसी दूसरे मुल्क से कर्ज भी ले रहे होते हैं तो वो आपके टैक्सेस के ज़रिए वो कर्ज भी अदा होता है। तो मैंने इनका कहा अगर हम नई स्कीम लॉन्च करेंगे, वो पिछला पैसा हमारा ज़ाया हो जाएगा। हम पहले उस स्कीम को इस काबिल बनाते हैं, उसे ऑपरेटिव करते हैं। अगर वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेगी तो मैंने इनको उस वक्त भी कहा कि मेरा ये आपके साथ वादा है, फिर मैं आपको एक मज़ीद नई स्कीम इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लिए दूँगा। कॉलेज की अपग्रेडेशन की, स्कूल की अपग्रेडेशन की बात हुई। मैं
3 اسکول میں نے اپ گریڈیشن کے لیے دے دیے ہیں جس میں آپ کا نام نہیں ہے. ایک میں نے چٹا بٹا کا دیا ہے, اس پہ کام انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا, اور 2 اور میں نے اسکول دیے ہیں. یہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا, اگر میں یہ ہوتا تو میں یہ ضرور ڈال لیتا. انشاءاللہ میں اس کو اگلے سال اپ گریڈیشن کے لیے, ابھی بھی میں دیکھوں گا کہ کسی جگہ پہ مجھے گنجائش ملتی ہے تو پھر میں اسے بھی اپ گریڈیشن کے لیے ریکمینڈ کر دوں گا. میں دیکھوں گا ان میں سے کس کو ہم کر سکتے ہیں. مجھے انہوں نے 3 اسکول دیے تھے, وہ 3 میں نے نام بھیج دیے. میں آپ نے کالج کی, بچے نے بات کی لڑکیوں کے کالج کی, یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ابھی آپ کے لیے یہاں پہ کالج اسٹیبلش کر سکوں. ہمارا 7 سال سے جابا کے مقام پہ کالج تعمیر شدہ جو شاہ جی نے بنایا تھا, 7 سال سے وہ بند پڑا ہوا تھا. میں نے اس پہ کام کیے, کچھ مزید اس پہ فنڈز لگنے تھے, وہ لگوا کے اسے ہم نے تیار کرا دیے. وہ محکمہ تعلیم کو ہینڈ اوور ہو گیا ہے. خلیق صاحب اس وقت منسٹر ہائر ایجوکیشن تھے, آج کل منسٹر فوڈ ہیں, وہ میرے ساتھ آئے, سیکٹری صاحبان بھی تھے, ہم نے وزٹ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچیوں کا کالج جو ہے وہ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سٹارٹ کریں گے, اور آپ کی بچیاں مانسہرہ جانے کی بجائے یہاں جابا میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. ڈگری کالج ہوگا. ایک اور کالج کے لیے میں نے اپروول لی ہے سی ایم صاحب سے, بچوں لڑکوں کے کالج کے لیے, کیونکہ میرے پاس لڑکیوں کے ہو گئے ہیں 3 کالج. 2 کالج آلریڈی میرے پاس لڑکیوں کے موجود ہیں. پھر میرا جو پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ ہے, اس کے اندر میں اور مشتاق غنی صاحب ہم دونوں گئے تھے ایک تقریب میں, تو وہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ 51% لڑکیاں پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ میں پڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے پڑھنے کے لیے لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ان کو سہولتیں اس وقت مانسہرہ اس پی کے 31 اور اس ڈسٹرکٹ میں میسر ہیں. یعنی 2 کالج ان کے پاس اپنے ہیں, تیسرا وہ پوسٹ گریجویٹ کالج کی بھی 51% پوسٹیں ان کے پاس ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کالج کے بننے سے 500 بچیوں کی مزید گنجائش ہمارے پاس, اس میں 500 بچیاں ہماری پڑھیں گی, تو 500 بچیوں کی اور گنجائش ہو جائے گی. تو لڑکوں کا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس لڑکوں کا کالج نہیں ہے, تو میں نے سی ایم صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ہمارا کالج ہے یہ بہت پرانا ہے, اب پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, مگر ہمارے پاس اس کے بعد کبھی لڑکوں کا کالج نہیں بنا. تو ایز اے نان ADP اسکیم ایک لڑکوں کا کالج جو ہے اور پروپوز ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک نیا کالج جو ہے نا بچوں کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ اس مانسہرہ میں ہو جائے گا. سپورٹس میں میرا کمٹمنٹ تھی بچوں کے ساتھ. میں اس لیے بڑی کھل کے باتیں کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کیسے دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے میں کہوں جی سب اچھا ہے, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, نہیں, آپ کے سامنے پکچر تصویر کھلی پڑی ہونی چاہیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو ہم نے نمائندہ بھیجا ہے یہ کر کے آ رہا ہے. میں نے سپورٹس کمپلیکس کا وعدہ کیا تھا, سپورٹس کمپلیکس پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا, اوپر جگہ بھی منتخب کر لی گئی تھی. پھر کورونا کے کٹ ڈاؤن کی وجہ سے میرا وہ سپورٹس کمپلیکس ڈراپ ہو گیا. تو جب وزیر اعلیٰ صاحب نے سوات میں ایک سپورٹس کمپلیکس دیا تو پھر میں دوسرے دن وہ ان کے پاس پہنچ گیا. تو میں نے کہا جی یہ میرا ADP کا منظور شدہ سپورٹس کمپلیکس تھا جو آپ نے ڈراپ کیا اور آپ نے سوات میں دے دیا. اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر میرے لیے بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے بھی نہیں ہے, اسے بھی نہیں بننا چاہیے. اور اگر یہ بن رہا ہے تو پھر وہ بڑے ہنسے وزیر اعلیٰ صاحب, بڑا زبردست آدمی ہے محمود خان. تو پھر اس نے کہا یار بابر انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی, ADP میں بھی تھا, تو وہ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پروسیس شروع ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس جگہ جو جگہ پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پسند کی تھی وہ بڑی اچھی جگہ ہے, تو وہاں ہم اس پہ سپورٹس اسٹیڈیم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. جہاں تک یہ ادھر کی بات ہے, اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہے کہ میں جگہ ایکوائر کر سکوں. ہاں آپ لوگ اگر کوئی گاؤں کی سطح پہ مل کے مجھے کوئی جگہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ جی ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کے کھیلنے کے لیے, دیکھیں جہاں حکومت کی ذمہ داری ہیں وہاں ہماری اپنی معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر آپ لوگ مل کے مجھے کوئی جگہ دیتے ہیں, 10 لاکھ اس پہ لگتا ہے, 20 لاکھ روپے لگتا ہے, میں اسی مہینے وہ پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کی تنظیم اور
ہو سکے گا میں کہوں گا یہ ابھی ہو سکتا ہے جی. جو کام نہیں ہو سکے گا اس پہ قطعاً آپ کے ساتھ ہم جلد سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شوکت بھائی نے ابھی بجلی کا انہوں نے مجھے کچھ چیزیں لگائی تھی. بجلی کی پہلے تو ہماری کمٹمنٹ تھی صالح محمد کی ہمارے ساتھ کہ بجلی اور گیس کا کام میں کروں گا. تو بدقسمتی سے میرے ساتھ اس نے تعاون نہیں کیا, تو مجھے مجبوراً پھر اپنے پیسوں میں سے 1 کروڑ اور 80 لاکھ روپیہ بجلی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رکھنا پڑا. کچھ انجمن تاجران مانسرا کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی کہ وومن بازار جو ہے ہمارا, جہاں ہمارے پورے ضلع کی مائیں بہنیں بچیاں جا کے شاپنگ کرتی ہیں, وہ بڑا کنجسٹڈ ہے, بڑا تنگ ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, تاریں اوپر جاتی ہیں, سارا ایسا سامان ہے وہاں, کاسمیٹکس, کپڑے, خواتین کے کمبل, یہ وہ جو آگ پکڑنے والا ہے. تو اس کے لیے میں نے تقریباً 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 20 لاکھ روپے اس کے لیے رکھا, اور باقی میں نے مختلف جو اپنے دوست ہیں جہاں جہاں ان کی اشد ضرورت تھی ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پورے حلقے میں اس طرح پورا کیا. میں آپ لوگوں کو ایک بات پہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ کہ میں دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا. اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں, یہ آپ کی روڈ کے لیے کتنا 1 کروڑ 45 لاکھ 70 ہزار روپے دیا ہے. آج کوئی میری پارٹی کا آدمی, میں میری فیملی کا آدمی, ہم میں سے کوئی آدمی چور نہیں ہے, میری پارٹی کا آدمی بھی کوئی چور نہیں ہے. جتنے بھی لوگ میں نے لگائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سارے ٹھیک لوگ ہیں. ٹھیکیدار بھی خوش قسمتی سے میرا خیال ہے آپ کے گاؤں کا ہی ہے. اسپیسیفکیشن کی بک کمال اسے اپنا شوکت بھائی کے اور سجاول کے حوالے کر دے گا, اس کے مطابق کام لیں. اس سے جو کچھ اس کتاب میں درج ہے کہ اس اسپیسیفکیشن پہ یہ چیز ڈالے گا, یہ آپ کا پیسہ ہے. دیکھیں آپ 10 روپے کی بھی چیز خریدتے ہیں نا تو اس کو بڑا الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. یہ 1 کروڑ تو 40-45 لاکھ روپے ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے. آپ نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے ٹیکسز میں دیا ہوا ہے, خواہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں خواہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو پھر یہ روڈ جو بن رہی ہے نا جی, یہ آپ کے اپنے پیسوں سے یہ روڈ بن رہی ہے. تو اس پہ بالکل آپ 6 فٹ پہ بندہ بتائیں, جہاں یہ کام ٹھیکیدار ذرا اتنا اونچ نیچ کرے اسے وہاں روک دیں. اس پہ ایس ٹی او بھی آ جائے گا, اس پہ ایکسین بھی آ جائے گا, کمال بھی آ جائے گا, اور باقی لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آ جائیں گے. تو اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں. سجاول خان آپ نے بڑی لمبی لسٹ پڑھی ہے نا, جو دیکھیں جو کام مجھے یہ اپنے آپ نے ہاتھی کا اسکول کا پرائمری اسکول کا ظہور پاجی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ظہور پاجی کو آج سے 1 سال پہلے کہا کہ جی آپ کرائے کی بلڈنگ دیکھیں, ہم اسی وقت اس میں پرائمری اسکول کھول دیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جس سے ہم جگہ پرچیز کریں, اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں, اور اس میں پھر بچے ہمارے آئیں, اس پہ ٹائم لگے گا. ہمارے پاس پروویژن ہے 4 اسکولوں کی کہ ہم کہیں بھی کرائے کی بلڈنگ میں وہ کھول سکتے ہیں, اس میں سٹاف لا سکتے ہیں, اس میں سارا باقی سسٹم اسی طرح ہوگا, مگر بلڈنگ ہمیں چاہیے. تو یہ ظہور پاجی ادھر بیٹھے ہیں, انہوں نے ابھی تک مجھے کوئی بلڈنگ, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے. میں ڈی او ایجوکیشن کو سے کل پوچھ لوں گا کہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا پروویژن ہے اور وہ ہمیں ہینڈ اوور کرتے ہیں SRSP والے, تو اس میں بڑی خوشی کی بات ہے, اس میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا ہمارے پہ. دیکھیں ہمارے پاس پرابلم یہ ہے, جابا کا ہمارا اسکول زلزلے میں گرا تھا, آج تک تعمیر نہیں ہو سکا. اس مرتبہ میں نے اور نذیر عباسی صاحب ہیں جو یہ 7 والے حلقے سے MP ہیں, ہم نے CM صاحب کو ریکویسٹ کی تھی اور اس پہ کوئی رائٹنگ کی تھی جس کے اوپر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ایرا کی, پیرا کی اور تمام لوگوں کی. اس میٹنگ میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اسکول دیں. جابا اسکول کی انشاءاللہ ریکنسٹرکشن میں یہ پڑ گیا ہے, اس کی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ریکنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم نئے اسکول کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس پہلے وہ سامنے وہ اسکول آ جاتے ہیں جو پہلے سے ہمارے پاس گرے پڑے ہیں اور جو چل رہے تھے, سٹاف وہاں موجود ہے اور آج وہ شیلٹرز میں یا ایسی جگہوں پہ قائم ہے. تو بچوں اور دوستوں اور بزرگوں, میں کوشش کروں گا
کہ میکسیمم کام کروں. 2 روڈیں میں نے اور بھی ڈالی ہیں ادھر آتھی میرا میں اور آتھی بالا کی ایک روڈ میں نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے. مزید جو آپ ایریگیشن کی بات کر رہے ہیں, میرا ایریگیشن کا فنڈ آیا ہوا ہے, مگر مجھے نہیں ذہن میں اس وقت کہ میں نے کہاں کا الوکیٹ کیا ہے. اس میں روڈ کے لیے نہیں کیا ہے. ایک فنڈ ہم نے کیا تھا جس سے ہم نے لبر کوٹ کی 2 کروڑ 26 لاکھ روپیہ تھا, اس سے ہم نے لبر کوٹ کی روڈ بنائی تھی, وہ بھی تھوڑی سی اب رہتی ہے. تو میں یہ دیکھ لوں گا اس فنڈ میں سے میرے پاس پروویژن ہوئی اور اسے میں چینج کر سکتا ہوں. اگر میں نے کوئی اور اسکیم دی ہوئی بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نکال کے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ نہر والا ٹوٹا جو ہے اس کو میں بہتر کر دوں. اللہ آپ نظر رکھیں. رنگیلا بھاجی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے مجھے اس جگہ سے بڑی محبتیں ملی ہیں. جب ہم نے ابتدا شروع کی تھی سیاست کی تو بڑے بڑے نامور لوگ یہاں میدان میں تھے. اس وقت بھی میں مشکور ہوں ان دونوں گاؤں کا. کیا میں دوستوں نے اس وقت بھی عزت بخشی, ہماری بھی زیرائی کی, اور وہ آج تک ہمارے ساتھ چلتے رہے. اللہ آپ سب پہ اپنے فضل و کرم کرے, آپ سب پہ اپنی عنایت کرے. اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے. اللہ اس عرص پاکستان کو محفوظ رکھے, کیونکہ یہ عرص پاکستان ہے تو ہم محفوظ ہیں. آج انڈیا میں ہم اپنے جب مسلمان بھائیوں کا حال دیکھتے ہیں, اپنی بہنوں کا, اپنی بچیوں کا, تو یہ کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اور جس رات میں کبھی کوئی ایسی چیز پڑھ لوں تو مجھے 3-4 بجے تک پھر نیند نہیں آتی ہے کہ یار اللہ نے ہم پہ کتنی مہربانی کی, اور یہ ہماری بہنیں اور ہمارے بچیاں جو آج ہندوؤں کے ہاتھوں کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں, اور اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا. ہمارے اوپر پاکستانیوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنلی بھی. ہم اپنے ذاتوں کے اندر مضبوط ہوں گے تو پھر ہم باقی ذمہ داریاں جو انٹرنیشنلی ہماری سطح پر امت مسلمہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں. لوگ ترکی کو بڑا پریز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جس نے اسرائیل کو پریز کیا ہے, تسلیم کیا ہے نا جی, وہ مسلمانوں کی قیادت نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلمانوں کی قیادت کرے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں اگلی ADP میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا PC1 بھی ہم بنا لیں گے, اور جگہ اگر آپ نے دی تو اگلے ADP میں آپ کو اس BHU کے پیسے دے دوں گا. یہ میری آپ کی بات انشاءاللہ تعالیٰ. مین اسپتال میں ہم نے کام کیا ہے, MS چینج ہوا, اس میں کافی ساری بہتری آئی ہے. بلڈنگ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 8 بیڈ کا ICU اور سینٹرل آکسیجن سسٹم یہ لوکل ہمارے پیسوں سے اس میں لگ جائے, جو کہ مجھے امید ہے وہ ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے, تو مہینے ڈیڑھ تک انشاءاللہ تعالیٰ. تو 8 ڈاکٹروں کی کوئی غلطی نہیں ہے, ڈاکٹر موجود ہے, اس کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اس میں سے 15 مہینے گزر چکے ہیں. 24 مہینے کا ہمارا ان کے ساتھ ٹائم تھا, اس پہ بھی ٹینڈر ہو چکا ہے. 72 کروڑ روپے کا اکوپمنٹ آنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اکوپمنٹ آ گیا تو پھر مانسرا سے لوگ ایبٹآباد دی جائیں گے, بلکہ انشاءاللہ اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہوگا, اس کی لسٹیں ان کو دی جا چکی ہیں کہ وہ پھر پریفر کریں گے لوگ کہ ہم مانسرا میں اپنا علاج کریں. میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا, آپ نے بڑی دلچسپی سے میری بات بھی سنی. کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی, وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا دوبارہ کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے کام جو میں نے کہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اسی گو میں آپ کے ساتھ پورے کر دوں. سیوریج کے لیے میں شوکت بھائی دیکھوں گا کہ اگر میرے پاس پیسوں میں سے کچھ پیسے بچتے ہوئے ابھی, تو پھر میں آپ کو سیوریج کے لیے بھی کچھ ایک پائلٹ کے طور پہ پیسے دے دوں گا, پھر اس کو آگے ہم کیری آن کر لیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان تحریک انصاف کا زندہ باد.